أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية number 73. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میں استطاعت نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ آپ میرا مواخذہ مت کیجئے اس بات پر کہ جو میں بھول گیا ہوں. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور جو ہے وہ میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے. کہ پہلے ہی آلریڈی وہ انہوں نے کہا کہ میں اتنی مشکلیں اٹھا کے جو ہے وہ یہ سفر کر کے اور آپ کے ساتھ آیا ہوں، تو ایک دفعہ مجھے چانس دے دیجیے. جیسے پہلی دفعہ کسی سے بھی غلطی ہوتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ مجھے چانس دے دیجیے، مجھ سے پہلی غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دیجیے. اتنے زیادہ اسٹرکٹ مت بنیے. تو اسی طرح سے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے مزید جو ہے وہ میرے کام کو مشکل مت بنائیے، اور مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے آپ اس پہ میرا مواخذہ مت کیجیے، یا میرا جو ہے مجھے اس پہ جو ہے وہ مت پکڑیے، مجھ سے ناراض مت ہوئیے. تو یہاں تک ہی ہم انشاءاللہ آیات کو رکھیں گے کہ انہوں نے جب پہلی دفعہ ان سے غلطی ہوئی، کیا غلطی ہوئی بتائیے ان سے، کہ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں میرا مواخذہ مت کیجیے، اور میری بھول جس بارے میں بھول گیا. تو وہ کیا بھول گئے تھے؟ آن لائن پارٹیسپینٹس بھی بتائیے کہ کیا بھول گئے تھے وہ. اور وہی میں کہتی ہوں کہ جو لوگ کہ السلام انہوں نے علیکم کوئی جی. سوال نہیں کرنا، انہوں نے کچھ سوال نہیں سوال نہیں کرنا، کرنا. اور ان سے جو ہے وہ سوال ہو گیا تھا، تو اس بارے میں انہوں نے کہا. تو اب یہ پہلی غلطی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ خضر علیہ السلام نے ان کے جو ہے وہ ایکسکیوز کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کو اپنے ساتھ سفر کو کنٹینیو کرنے دیا. اس کے بارے میں جو نیکسٹ واقعہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. ایک اور چیز جو اس کے بارے میں آ رہی ہے وہ کیا، حدیث شریف میں، کیونکہ بہت ہی زیادہ لمبی حدیث شریف ہے، تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ معاملہ ہو چکا، یعنی جہاں تک ہم نے پڑھ لیا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ ایک چڑیا آئی، اور چڑیا نے آ کر کیا کیا کہ سمندر کے پانی میں سے جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی بھرا. جب چونچ میں پانی بھرا، آپ کو پتہ ہے یہ؟ اچھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا خضر علیہ السلام نے کہ آپ کا اور میرا علم ملا کر جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا پانی اس چڑیا نے اپنی چونچ میں لے لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس سمندر کے برابر. تو پھر وہی بات ہے کہ جو غیب کا مکمل علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے. سیکنڈ لاسٹ آیا جو آئے گی اس میں یہ ڈیٹیل میں آئے گا، انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے علاوہ غیب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو دیتے ہیں، لیکن اتنا ہی دیتے ہیں جتنا وہ چاہتے ہیں. تو وہی بات ہے، جو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل غیب کا علم تھا، تو ایسا نہیں ہے. مکمل عالم الغیب والشہادہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا وہ بے شک مخلوقات میں سب سے زیادہ علم دیا گیا. تو انشاءاللہ یہیں تک اس کو اینڈ کریں گے. ایک جو بات ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں علم کس سے حاصل کیا جائے. کہ کچھ لوگ بالکل یہ بات کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور جس کا بھی دل چاہتا ہے وہ انٹرنیٹ کھول کر گوگل سے، اور پھر شارٹس آ رہے ہوتے ہیں، ریلز آ رہی ہوتے ہیں. آج کل تو جو ہے کوئی لانگ ویڈیوز بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ جو ریلز آ رہی ہوتی ہیں اور شارٹس آ رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہے ہر کوئی اسکالر بن کر بیٹھ گیا ہے. تو جہاں پر انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے ہمارے لیے علم حاصل کرنا آسان ہو گیا، جیسے کہ ابھی بھی الحمدللہ کتنے سارے لوگ ہیں، میں تو کراچی میں بیٹھی ہوئی ہوں، آپ میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو آؤٹ آف پاکستان ہیں. جیسے روبینہ ہمارے ساتھ آئس لینڈ سے آتی ہیں، ندرت آج نہیں آئی ہیں. ندرت اور نوشابہ آنٹی جو ہے وہ انگلینڈ سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور عائشہ آنٹی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آتی ہیں. تو میں بھول گئی ہوں، شاید برمنگم سے آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں. سو ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہوں سے آپ لوگ کنیکٹڈ ہیں، اور اس طرح سے ایک طرح سے تو ہمارے لیے آسان ہے نا ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا، لیکن پھر اس میں بہت کیئرفل بھی ہونا ہے کہ ہم کس کی بات کو سن رہے ہیں اور کس سے علم حاصل کر رہے ہیں.
تو جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جس کی آپ بات سن رہے ہیں، تو پہلے اس کے بارے میں یہ پتا کر لیں کہ اس نے قرآن اور حدیث کا علم کہاں سے حاصل کیا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے علم میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، کوئی انسان جیسے میں ہوں، اور اگر میں نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، میں کتابیں پڑھ کے نہیں بیٹھ سکتی ہوں صرف، اور یہ بات آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتی۔ قرآن اور حدیث کے علم میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ صحیح ہے۔ سب سے جو میں سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا جو بھی ٹیچر ہے، آپ اس کے لیے کیا چیک کریں گے کہ کیا کیا ضروری ہے کہ یہ جو حدیث کے بارے میں بات کرنے بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ گئے ہیں، یا قرآن کے بارے میں بات کر رہی ہیں کر رہے ہیں، یہ کہ وہ ان کے راوی کون ہیں اس حدیث کے، اور وہ جو آیت وہ جو بشیر کر رہی ہیں یا جو ترجمہ وہ بتا رہی ہیں وہ کتنا زیادہ صحیح ہے، یعنی اس پہ غلط بھی ہو سکتی ہے نا ایکسپلینیشنز۔ انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ فقہ فقہ کے کس کہاں سے؟ دیکھیں میں بتاتی ہوں، اس کا جو شارٹ آنسر ہوتا ہے نا، جو دین کا علم ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ کس سند سے حاصل کیا ہے، کس سلسلے سے حاصل کیا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہی بات ہے کہ انہوں نے کس ادارے سے حاصل کیا۔ اگر حدیث میں نے پڑھی ہے تو مدرسے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اساتذہ جو ہے وہ ہمیں پوری سند دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کنیکٹ ہوتی ہیں، کہ میں نے کون سے استاد سے سیکھی حدیث، پھر انہوں نے کس استاد سے سیکھی، ایسے کرتے کرتے تمام اساتذہ جو ہے وہ کنیکشن کہاں تک بنتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کنیکشن بنتا ہے۔ اس کنیکشن سے جو سیکھتا ہے دین کا علم، اس کا دین کا علم جو ہے وہ مستند ہوتا ہے۔ جو گوگل کر کے بغیر کسی جو ہے وہ مدرسے سے یا کسی یونیورسٹی سے، جیسے مدینہ یونیورسٹی ہے یا مکہ کی ام القری یونیورسٹی ہے یا الازہر یونیورسٹی ہے، تو یہ مستند ادارے ہیں جہاں سے علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے کوئی پڑھا ہوا شخص ہے تو جو ہے وہ اس سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، اور وہ انٹرنیٹ پہ آ کر آپ سے آپ کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے، تو پلیز ایسے لوگوں کو مت سنیں، کہ کتنے زیادہ جو ہے وہ آپ کے دلوں میں فتنے کی باتیں جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہیں اور لوگ اس پر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کسی سند سے علم حاصل نہیں کیا، ان کو نہیں پتا کہ حدیث کا علم کیسے حاصل کرنا ہے، اور وہ آ کر جو ہے وہ کامنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہی نہیں، یہ تو ضعیف حدیث کو یہ کہنا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی جو ہے وہ ضعیف حدیث کا جو حکم ہے وہ ایک لمحے میں کسی کو سمجھانا ممکن نہیں ہے۔ اس میں جو ضعف آتا ہے اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو آپ پہلے حدیث کی کیٹیگریز کو سمجھیں، پھر ان لوگوں کی باتیں سنیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث تو رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے ایسا کہنا۔ تو اس بارے میں بہت کیئرفل ہو جائیے کہ آپ کہاں سے کس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں پوچھے۔ صحیح حدیث یہ جو کہتے ہیں ہاں اس میں راوی کا تھوڑا سا ہوتا ہے نا، کہ راوی جو ہوتے ہیں، جو سلسلہ ہوتا ہے راوی کا، اس میں کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے وہ مختلف جو ضعف آتے چلیں گے پوچھ رہی ہیں کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے نا، جو جہاں ضعف آتا ہے اس میں کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ دو جو بیچ میں کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں کہ میں نے ان سے حدیث سنی، میں نے ان سے حدیث سنی، میں نے ان سے حدیث سنی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں ملاقات کا ہونا ثابت نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ بھی شرائط ہوتی ہیں کہ جو راوی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا حافظے میں، یعنی شروع کی میں ان کا حافظہ بہتر ہو اور کچھ عرصے کے بعد ان کا حافظہ جو ہے وہ ویک ہو گیا، تو اس احتیاط کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ ان سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے وہ لوگ بھی بشر ہوتے ہیں، ان سے کبھی کبھی ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ ضعیف میں جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو مختلف یہ چند کنڈیشنز میں نے بتائی، یہ بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں جس سے جو ہے وہ حدیث کا لیبل جو ہے وہ ضعیف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، یہ آج سے کوئی
400 سال، سوری 1000 سال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو سہائے ستہ ہے وہ 250 300 400 سال تک مرتب ہو چکی تھی. تو آج سے کوئی 1000 سال پہلے انہوں نے جو حدیث کا علم حاصل کیا، ایسے تھوڑی کہ گوگل پہ ڈالا اور ساری حدیث آ گئی اور چیک کیا کہ کیا ہے، اوتھینٹسٹی ہے، کیا یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، ایسے تھوڑی. وہ چند حدیثوں کا علم حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر ایک عالم سے وہ چند حدیثیں لیتے تھے، ان سے وہ سیکھتے تھے، پھر نیکسٹ سفر کرتے تھے، نیکسٹ سفر پہ جاتے تھے، پھر چند حدیثیں اکٹھا کرتے تھے. پوری زندگی اس مشقت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ان حدیثوں کو کلیکٹ کیا. تو آج کا انسان گوگل سے سرچ کر کے ان کی حدیثوں کو رد کرنے والا کسی کی اوقات نہیں ہے. تو اور اس باجی پہلے کے زمانے میں تو کاغذ بھی مہیا نہیں ہوتا تھا، جی تو وہ جیسے جانوروں کی ہڈیوں پر اور اس پر حدیثیں لکھا کرتے تھے. پہلے تو کاغذ بھی مہیا نہیں ہاں، ہوا بے کرتا تھا، شک تو بے بہت شک مشکلات بے شک بہت بالکل مشکلات صحیح کہہ رہی ہے سمیرا کہ پرانے زمانے میں جیسے ہمیں پیپر مل رہے ہیں اس طرح سے پیپرز اویلیبل بھی نہیں ہوتے تھے. وہ درختوں کے پتوں پہ اور درختوں کی چھال پہ اور نہ جانے پتھروں پہ اور اس طرح سے لکھا کرتے تھے. ان کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے، ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ ہم تک جو ہے وہ دین کا علم پہنچا ہے. تو بس انشاءاللہ یہیں پر ہم وہ کریں گے. اور روبینہ آپ کو جو کہنا ہے آپ کہہ دیں، پھر میں دعا شیئر کر لیتی ہوں. اسٹاپ. میرے خیال سے نا باجی آج روبینہ باجی شیئر نہیں کریں گی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں مین گروپ پر نا واٹس ایپ کے. اچھا، میں نے پتہ نہیں دیکھا نہیں. ظاہری بات ہے کہ اگر 10 15 منٹ پہلے کوئی وہ کرتا ہے تو پھر میں اپنا نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں اور اس کے بعد کلاس سٹارٹ کرتی ہوں. پھر کوئی ایک بات ایک ٹھیک چیز ہے. میں نے پوچھنی تھی اس سے، جی مجھے حضرت خضر کا نام یاد ہے، تو وہ اس لیے وہ جب دعا دیتے کہتے ہیں عمر خضر عطا فرمائے، تو کیا حضرت خضر کی عمر بہت لمبی تھی؟ اس کے بارے میں نا ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے، آپ نے سوال کر لیا، انشاءاللہ تعالی میں نا وہ کرتی ہوں، چیک کروں گی آنٹی، میں پھر آپ کو بتاؤں گی. یہ مجھے نہیں پتا اس بارے میں. میں بھی جو ہے نا اگر آپ لوگوں کو آ کر کوئی بات بتاتی ہوں تو پھر میں یہ 45 منٹس یا 50 منٹس کا جو لیکچر ہوتا ہے اس کے لیے مجھے کوئی 4 گھنٹے تو پڑھنے پڑتے ہیں. اور میری یہ میں آ کے اگر آپ کو کوئی بات بتاتی ہوں تو میں اپنے دل سے کوئی بات نہیں بتاتی جب تک کہ میں نے کسی تفسیر میں وہ چیز پڑھی نہ ہو. تو 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا. میں اسی اس میں تھی کہ روبینہ وہ کریں گی تو اتنی دیر میں شیئر کر دوں گی، بٹ چلے آج وہ ہے ہی نہیں تو. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں رہا. چلیے اتنی دیر میں آپ میں سے جن کو آلریڈی یاد ہے کل ہم نے کیا کیا تھا؟ سید الاستغفار. سید الاستغفار کو سید الاستغفار اس لیے کہتے ہیں، سید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سردار، لیڈر. جی تو یہ آپ کو میں سے جس کو یاد ہے آلریڈی ایک دفعہ سنا دیجیے، پھر اس کے بعد آج کا جو ہے وہ استغفار دیکھیں گے. سمیرا نے تو کل ہمیں سنایا، ان کو ماشاءاللہ سے یاد.
ابو بھی نعمتك علينا وابو بذنبك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جی الحمدللہ. چلیے، آج جو ہے وہ جو ہم استغفار دیکھ رہے ہیں، کچھ کتنے سارے جو استغفار ہوتے ہیں وہ ہمیں آلریڈی آتے بھی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان الفاظ کے ذریعے بھی استغفار کرنا جو ہے وہ ممکن ہے. تو یہ جو ہے اسکرین پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیت کا آخری پارٹ ہے یہ. تو ان الفاظ کے ذریعے بھی جو ہے وہ استغفار آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کہہ رہے ہیں وغفر لنا واعف عنا، کہ آپ مجھے جو ہے وہ، عفو کا مطلب میں نے بتایا تھا، کسی کو یاد ہے عفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور ویسے تو درگزر کہتے ہیں نا، لیکن لٹرل مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ سے کہتے ہیں جیسے اللہم انک عفو، تو میں نے کہا تھا عفو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، رب کر دیتے ہیں، اریز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، واعفو عنا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے، اریز کر دیجئے، وغفر لنا اور ہمیں بخش دیجئے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرمائیے، انت مولانا کہ آپ ہی ہمارے ولی ہیں، ہمارے کارساز ہیں، ہمارے دوست ہیں. اور آخری جو پارٹ ہے، دیکھیے آج کی جو سچویشن ہے اس کے حساب سے کتنی زیادہ جو ہے وہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہماری مدد فرمائے کافروں کے اگینسٹ، ان کے خلاف، ان کے شر سے ہمیں بچائے، ہماری مدد کرے. تو جو سچویشن اس وقت ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. اس سچویشن میں ہر کسی کا جو ہے وہ اپنا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے، لیکن ہر آپ کا جو بھی پرسپیکٹیو ہے، ایٹ لیسٹ سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ مدد فرما، امت کی مدد فرمائے، امت کی رہنمائی کیجئے. تو اس الفاظ میں ان ورڈز کو یوز کرتے ہوئے استغفار کیجئے، یعنی ایک ہی طرح سے استغفار کرنے کے بجائے جو ہے وہ مختلف الفاظ سے کرنے سے کیا ہوتا ہے، اب ہر وقت ایک ہی طرح سے، جیسے کسی نے جنرلی آپ لوگوں نے جو بھیجا تھا وہ استغفر اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے شارٹسٹ ہے، وہ بالکل کہیے. یا تین چار جو ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ تین جو ہے وہ سب نے گروپ میں شیئر کیے تھے. تو یہ آپ کی عادت ہے، آپ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ورڈنگز کو چینج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو توجہ بڑھ جاتی ہے، آپ کی کانشیس ایفرٹ بڑھ جاتی ہے. کسی کو ہمیشہ کہنے کی عادت ہے، اس نے تسبیح لی اور وہ دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، جن چیزوں کے ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں نا، تو اس وقت ہم وہ بولتے ہیں نا جیسے استغفر اللہ، تو میرے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، بس میں تسبیح پر گھما رہی ہوں استغفر اللہ، یا مجھے عادت ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو میں وہ بول رہی ہوں، میرا دماغ میری زبان کے ساتھ نہیں ہوگا اس وقت. اور جب ہم ان چیزوں کو بدلتے ہیں اور نئی چیزوں کو اپنی روٹین بناتے ہیں تو وہ ایک کانشیس ایفرٹ بن جاتی ہے کہ یہ نئے ورڈز ہیں، مجھے صحیح طرح یاد نہیں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کانسنٹریشن سے وہ پڑھیں. تو اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے یہ کرنا. اور خواتین میں اس کو جو آخری دو آیتیں سورہ بقرہ کو، ان کو خواتین میں سورہ بقرہ کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، کہ ان کے بارے میں حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ، یہاں پر حدیث مبارکہ اسکرین پر آ بھی رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی جو ہے وہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، کہ کیا بیٹھے ہوئے تھے، کہ اس وقت کیا ہوا کہ ایک آواز سنی، اور وہ آسمان سے، اور انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور پھر فرمایا کہ یہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو آج تک اس سے پہلے نہیں کھلا. اور پھر جو ہے وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ فرشتہ زمین پر اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا تھا، کہ سوائے آج کے دن کے، کہ اس سے پہلے وہ آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھلا اور نہ ہی وہ فرشتہ کبھی اس سے پہلے زمین پر آیا ہے. تو آج یہ خاص جو ہے اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ دروازہ کھلا اور وہ فرشتہ جو ہے وہ زمین پر آیا. اور پھر جب وہ فرشتہ زمین پر آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو، ان کو بشارت دی، ابشر، کہ آپ کو خوشخبری ہو دو نوروں کی جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے جو ہے وہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے.
وہ دو نور کون سے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اور خواتیم سورہ بقرہ. اور پھر اس کے بعد تو دو نوروں کی بشارت تو دے دی. وہ دو نور کون سے؟ دوبارہ سے بتا رہی ہوں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، یعنی آمن الرسول سے آگے تک، اینڈ تک. اور پھر کیا فرمایا کہ ان میں سے جو شخص کچھ بھی اس کی قرات کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے تو اس کو وہ عطا کیا جاتا ہے. کہ جو یعنی کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی جو ہے آدھا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. اور جو سورہ بقرہ کی آخری پارٹ ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ دعا ہے. تو اس دعا کے بارے میں بھی انہوں نے، جو فرشتہ آیا تھا اس نے یہ بشارت دی کہ جو بھی ان کو پڑھتا ہے تو اس کو وہ عطا کیا جاتا ہے، یعنی یہ دعا جو مانگے گا ان الفاظ کے ساتھ، اس کی وہ دعا قبول ہوگی. تو اس لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ان ورڈ سے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ان کے ذریعے جو ہے وہ استغفار کیا جائے. اور پھر وہی بات ہے کہ یہ استغفار تو پورے سال ہی انسان کو کرنا چاہیے. اور ایک اور بات جو وہ آئی ہے کہ جو ہم عشرے بنا دیتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ، اور اس کے بعد کیا ہے اگلا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ اور جہنم سے خلاصی کا، تو یہ ان کی ایک خاص جیسے ٹائٹل دے دیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کو ٹائٹل دے دیے گئے ہیں، نام دے دیے گئے ہیں. اس کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف 10 دنوں میں اللہ کی رحمت برس رہی تھی اور اس کے بعد پورے رمضان میں نہیں برسے گی. اللہ کی رحمت تو ہمیشہ، جب سے دنیا بھی نہیں تھی. اللہ رحمان اور رحیم ہے. تو اللہ کی وہ رحمت تو جب دنیا نہیں تھی اور جب دنیا نہیں ہوگی وہ رحمت جب بھی رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفار اور غفور ہے. تو مخلوق کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ ہمیشہ بخشنے والے تھے اور بخشنے والے رہیں گے اور بخشتے رہیں گے. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر وہ ان کو نام دے دیا جاتا ہے تو ایک اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے کہ اس کو نام اس کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ صرف 10 دنوں تک اللہ کی رحمت ہے، اس کے بعد رحمت ختم ہو گئی. کسی نے اس طرح سے بھی سوال کیا تھا. پھر اس کے اگلے دنوں بعد کیا ہے کہ صرف اللہ کی جو مغفرت ہے وہ صرف اب یہ 11 سے لے کر 20 تاریخ تک ہے. اللہ کی رحمت تو رمضان المبارک میں تھرو آؤٹ ہے، اسپیشل ہے. مغفرت بھی اللہ تعالیٰ خاص طور پر رمضان المبارک میں کرتے ہیں، لیکن کیا رمضان کے بعد بھی ختم ہوگی؟ تو بھی نہیں ختم ہوگی، وہ تو ہمیشہ ہی رہنے والی ہے. تو بس یہیں پر جو ہے وہ سیشن اینڈ کرتے ہیں. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہوگا تو گروپ میں پوچھ لیجیے گا. سبحانک سر جی اللہ. ہمارے لیے تو ہر جی دن اور رات گولڈن چانس ہے، ہر جی دن اور ہر رات گولڈن چانس ہے. بے شک، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. رمضان المبارک میں تو خاص طور پر ہر دن اور ہر رات میں ہمارے پاس اسپیشل ہے کہ جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرما لیا، اور جو ہے وہ جو قیام اللیل کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے یہی وعدہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.